خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تم کچھ بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ کئی مرتبہ شب و روز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھول جاتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بات معلوم بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس لمحے وہ یاد نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی چیز کہیں پہ رکھی اور ہم بھول گئے، یاد ہے کہ کچھ دیر پہلے ہی میں نے کسی مقام پہ رکھی ہے، لیکن وہ مقام یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ درود پاک پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جایا کریں گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی جہاں پر آخرت میں ثواب کی برکتیں رحمتیں ہیں، وہیں پر دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ شب و روز درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ دین کی دنیا کی بے شمار برکتیں ہمارے حصے میں آئیں گی۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہر اعتبار سے رحمت ہی رحمت ہے، خواہ وہ دینی معاملات ہوں یا وہ دنیاوی معاملات ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں کچھ ویڈیو سوالات کی جانب، پھر انشاءاللہ آپ کی آڈیو کالز کو بھی شامل کریں گے۔ جی دکھائیے۔ میرا نام محمد سلیم اتاری ہے اور میں لیاقت آباد ٹاؤن لیاقت آباد نمبر 4 کا رہائشی ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں کسی جگہ پہ اندھیرے میں پھنسا ہوا ہوں اور مجھے کوئی چیز دبانے کی کوشش کر رہی ہے، جیسے کہ مٹکے کے اندر جو ہے اگر وہ سر آدمی کا چلا جائے تو کتنی اس کو اذیت ہوتی ہے اور کتنا مطلب یہ ہے کہ اس کو حف سے بے جا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت تھی اور میں نکل کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تو میرا یہ سوال ہے کہ آیا اس کے بارے میں مجھے تعبیر ارشاد بتائی جائے کہ آیا یہ کیا ہے کہ مقصد اس طرح کا جو میں نے خواب دیکھا ہے، تو اس کی مجھے تعبیر جو ہے وہ جواب مرحمت فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ کبھی پریشانی کی وجہ سے اور کبھی فزیکل بیماری کی وجہ سے یا کسی آزمائش کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ جب ہم فزیکل صحت مند نہیں ہوتے یا کوئی ذہنی کیفیت کا ہم شکار ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح کے پریشان کن خواب نظر آتے ہیں، اور اس میں شیطان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، اور بہت اچھا ہوگا کہ کچھ صدقہ بھی کر دیں، کیونکہ اندھیرے میں گم ہو جانا، بھٹک جانا یہ اچھا نہیں ہوتا، اور کسی نہ کسی شرعی خرابی کی طرف بھی یہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے، اگر کہیں پر کوئی کمی کوتاہی محسوس کریں تو اس سے بندے کو کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ملی جلی کیفیات سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ نیکسٹ سوال۔ میرا خواب ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں بجلی کی تار سے ہکا رہا ہوں تو مجھے کرنٹ لگتا ہے تو میں سچ مچ میں اٹھ جاتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ بارشوں کا سیزن ہے، ویسے بھی الیکٹرک کے کام کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی چیزوں کو پراپر رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے خواب بعض اوقات کسی خیال کی وجہ سے یا کسی کوتاہی کی وجہ سے نظر آ جاتے ہیں۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے معاملات پہ غور کر لیں۔ گھر میں اگر کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں آپ الیکٹرک سے متعلق تو غور کر لیں کہ آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے جو حفاظت تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ خواب بعض اوقات ہمیں تنبیہ کے طور پر بھی دکھائے جاتے ہیں کہ ہم کانشیس ہو جائیں۔ ضروری نہیں کہ کرنٹ ہی لگے گا، ضروری نہیں کہ ایسا ہی معاملہ ہوگا، لیکن احتیاط کر لینا چاہیے۔
اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ بارشوں کا سیزن ہے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام کے حق میں خیریت والا معاملہ فرمائے۔ حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے، ایسی جگہوں پہ جانے سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر بچوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بارش ہوتی ہے تو بچے نہانے کی طرف دوڑتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، کھمبوں کے پاس جانا، گیلی دیواروں کو چھونا یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کرنا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ مزید خواب میں کافی ساری مرغیاں ہیں اور ایک مرغی مری ہوئی دیکھی ہے میں نے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کون ہے، اس کی کیا مصروفیات ہیں، کس طرح کی ہیں۔ اگر تو گھر میں مرغیاں پالنے کا سلسلہ ہے پھر تو عمومی حالات سے متعلق ہوگا، کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہوگی، ورنہ ایک نقصان کا پہلو ہے۔ میرا مشورہ ہوگا کہ کچھ صدقہ کر دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خواب کے نقصان والی تعبیر سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ مزید میں نے خواب دیکھا تھا، میرا والد صاحب جو ہے اس کو 4 بندے لے کے جا رہے تھے اور آگ میں پھینک رہے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی حفاظت فرمائے۔ اور شیطان اس طرح کے خواب دکھاتا ہے جس سے اس کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ والد صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے، والد صاحب کے لیے عافیت و بھلائی والا معاملہ فرمائے۔ مزید خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ مجھے اکثر رات میں خواب میں سانپ وغیرہ نظر آتے ہیں نا، کہ جو میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور میں مطلب ڈر کے ان سے بھاگ رہا ہوں، تو اس کے حوالے سے مجھے بتا دیں اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد جو خواب دیکھا جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو دوبارہ ہم اگر 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے سو جاتے ہیں، تو وہ جو خواب دیکھا جاتا ہے کیا وہ سچا ہوتا ہے؟ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ صداقت ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ سانپ کا دیکھنا تو اچھا نہیں ہے، یہ برے شخص کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک نقصان سے آپ کو، برے شخص سے محفوظ فرمائے۔ صبح بھی اگر کوئی خواب دیکھا جائے تو اس کی بھی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ دن کے خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے، رات کے خواب کی بھی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ البتہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جس کو عوام تہجد کا وقت سمجھتے ہیں، اس وقت میں دیکھا جانے والا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی زیادہ جلد ظاہر ہوتی ہے۔ مزید سر، خواب میں سانپ دیکھتا ہوں کہ سانپ جو ہے مجھے نظر آتے ہیں اور پاؤں میں بلیاں جو ہیں وہ مجھے پاؤں پکڑتی ہیں میرا، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا معاملات ہیں۔ ویسے کافی جو ہے نا میری لائف جو ہے ٹینشن میں چل رہی ہے، اس کی تعبیر جو ہے آپ ارشاد فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ سانپ کا دیکھنا دشمن برے شخص کی دلیل ہوتی ہے، اور بلی کا کاٹنا، حملہ آور ہونا، یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ تو آپ غور کریں، کوئی ایسا کام تو آپ سے نہیں ہو رہا کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں یا کسی اور اعتبار سے کہ جس سے آپ بیماری کی طرف جا سکتے ہوں، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کچھ صدقہ بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بہتری والا معاملہ ہوگا۔ مزید سوال یہ ہے کہ خواب میں اگر بندہ سانپ کو مارتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ دشمن پر غالب آنا ہے، اچھا خواب ہے، اللہ پاک دشمن سے محفوظ فرمائے اور اس پر غلبہ عطا فرمائے۔ مزید سمیع اللہ طاری عرض کر رہا ہوں، حضور میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، ان کی سر پہ میں زلفوں میں کنگھی کر رہا ہوں، اور ایک ساتھ اسلام بھائی ہیں وہ مسکرا رہے ہیں، اور ان کے سر سے جو بال ہیں کچھ سفید ہیں اور کچھ کالے رنگ کے ہیں، تو وہ بال جو ہے نا میں اپنے پاس لے لیتا ہوں تبرک کے طور پہ، اور ساتھ جو اسلامی بھیا نا وہ بال دے کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی تعبیر بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ کسی بزرگ کی خدمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ سعادت مندی کی علامت ہے، اور خواب دیکھنے والے کی اس بزرگ سے نسبت کی اور محبت کی دلیل ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک ان بزرگوں کی آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ مزید میرا نام محمد حسام اتاری ہے، میں لیاقت آباد بلاک 4 کا رہائشی ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا خوابوں کی تعبیر سچی ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور یا صرف یہ جو ہے من گھڑت باتیں ہیں کہ خوابوں کی تعبیر سچی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہے میری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی بالکل، یہ خواب اور اس کی تعبیر
یہ ایک علم ہے اور 100% درست ہے، بلکہ اس کا مطلقاً انکار تو کیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام کے خواب بھی بیان ہوئے اور ان کی تعبیریں بھی شارحین نے بیان فرمائی ہیں، پورے واقعات ہیں اور اس کی تعبیریں بھی ہیں، خواب بھی ہیں۔ اگر یہ علم یا یہ کام درست ہی نہ ہوتا سرے سے تو پھر قرآن کے اندر اس کا ذکر کیسے ہوتا؟ حدیثوں کے اندر بھی بکثرت ہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دو حدیثیں خواب یا اس کی تعبیر سے متعلق ہیں، بکثرت احادیث ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی شے ہے، ایک ایسا علم ہے کہ جس کی واقعی حقیقت ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خواب دیکھنے والا کون ہے، اس کی تعبیر بیان کرنے والا کون ہے، اسی طرح سے خواب کی تعبیر کس قدر سچ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، تعبیر بتانے میں مسٹیک ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، یہ ایک الگ کانسیپٹ کہہ لیں یا ایک الگ چیپٹر ہے، ایک الگ بات ہے۔ لوگوں میں بعض باتیں غلط مشہور بھی ہو جاتی ہیں، جو غلط باتیں مشہور ہیں ظاہر ہے وہ غلط ہیں، ان کی وجہ سے ہم خواب کی حقیقت کو نہ جھٹلا سکتے ہیں، نہ ہی مسلمان اس کو جھٹلاتا ہے۔ تو یہ تو مختصر سی بات ہے، بقیہ پھر اس کی ایک ڈیٹیل ہے کہ اس پر قرآن کے اندر کہاں کہاں تذکرہ ہے، حدیثوں کے اندر کہاں کہاں تذکرہ ہے، علماء کرام نے، ائمہ کرام نے، بڑے بڑے فقہاء کرام نے اس موضوع پر کتابیں بھی تحریر فرمائیں، خواب اپنے بھی بیان فرمائے، لوگوں کے خواب سن کر ان کی تعبیریں بھی بیان فرمائی۔ تو یہ بہرحال ایک لمبی ڈیٹیل ہوگی، تو اتنا سا عرض کروں گا کہ خواب اور اس کی تعبیر کی حقیقت ہوتی ہے اور اس کی تعبیریں بیان بھی کی جاتی ہیں۔ مزید تو میں خواب میں نا زیادہ سے زیادہ پانی دیکھتا ہوں، دریا کا پانی جیسے بہ رہا ہوتا ہے صاف۔ دریا کا صاف پانی دیکھنا اچھا ہے، اور اس کی انٹیکشن آپ کا کیا ہے؟ اگر آپ اس پہ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں، دریا کو پار کر رہے ہیں، ڈوب نہیں رہے، اس سے کسی طرح کا نفع اٹھا رہے ہیں، تو پھر تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو تعبیر ہوتی ہے۔ اور دریا کی تعبیر ایک بڑے جنگجو یا طاقتور شخص سے بھی کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کا سامنا یا اس کا تعلق کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو، تو بہرحال صاف ستھرا پانی دیکھنا، درست طور پر بہتے ہوئے دیکھنا اور نقصان کی کیفیت کا نہ دیکھنا، یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے۔ مزید محمد سیف اتاری عرض کر رہا ہوں، مجھے خواب کی تعبیر کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ اگر خواب میں ایسا دیکھا جائے کہ کوئی خوفناک جانور ہم پر حملہ آور ہو اور ہم اسے جو ہے شکست دے دیں، ہم اسے مار دیں، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ہم جانور یا جو بھی ہم خوفناک صورت ہم دیکھیں وہ ہم پہ حاوی ہوتی ہوئی معلوم ہو، جس کو ہم شکست نہ دے پا رہے ہوں، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ ارشاد فرما دیجیے۔ ڈفرینٹ جو جانور ہوتے ہیں ان کی تعبیریں مختلف ہوتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا جانور دیکھا اور اس کا حملہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ تو ڈیٹیل میں معلوم ہوگی تبھی اس کے بارے میں عرض کیا جا سکے گا۔ ویسے اپیرنٹلی جانوروں کا حملہ آور ہونا یہ تعبیر کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما۔ مزید فرقان علی عرض کر رہا ہوں، آپ کی تعبیر معلوم کرنی تھی کہ سوتے ہوئے اگر جیسے یہ خواب آئے کہ میں سجدے میں ہوں اور پھر اٹھ کے جا رہا ہوں، پھر یعنی کہ کوئی اٹھا رہا ہے اور پھر میں اٹھ کے نہ جا رہا ہوں، اور جیسے اس طریقے سے بار بار ایسے خواب آنا، تو اس کی کیا تعبیر بنتی ہے؟ خواب میں اپنے آپ کو سجدے میں دیکھنا یہ تو اچھا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا عبادت پر قوت ملنے کی علامت اور دلیل ہے، اچھا خواب ہے، اللہ پاک عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب کس نے اٹھایا، کس کیفیت میں اٹھایا، کس طرح سے اٹھایا، وہ ایک ڈیٹیل ہوگی۔ تو بہرحال ویسے مطلقاً سجدے میں اپنے آپ کو دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا خواب ہے۔ مزید محمد صدام حسین اتاری ویاڑی سے عرض کر رہا ہوں، حضور خواب میں کدو شریف دیکھنا کیسا ہے؟ سبزی ہے، برکت والی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند ہے، تو تعبیر کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مزید
میری بیٹی ہے وہ اکثر رات کو خواب میں روتی ہے، رونے لگ جاتی ہے رات کو نا، تو بعد میں گھر والے کہتے ہیں اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا اس لیے رو رہی ہے، تو یہ اکثر یوں کرتی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا بچے ہیں؟ اس کی عمر، میری بیٹی کی عمر 8 سال ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا خواب نظر آتا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو رونا آتا ہو، پریشان ہو جاتی ہو، کیونکہ شیطان بھی بچوں کو پریشان کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، بڑوں کو بھی کرتا ہے، بچوں کو بھی کرتا ہے۔ بچے ذرا زیادہ ڈر جاتے ہیں، زیادہ گھبرا جاتے ہیں، تو 8 سال کی بچی تو بہرحال بیان کر سکتی ہے۔ عموماً 7-8 سال کا بچہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ یہ بیان کر دے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، تو بہرحال تسلی دینی چاہیے، اور بچوں کے معاملے میں کوشش کریں کہ انہیں اگر سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یاد نہ بھی ہو تو والدین پڑھ کر اگر انہیں پھونک دیں یا پڑھا دیں تب بھی انشاءاللہ شیطان سے حفاظت رہے گی، کیونکہ شیطان جس طرح جاگتے ہوئے وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح سوتے ہوئے بھی خواب میں اس کا عمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اگر صورتیں پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھ لیں گے، درود پاک پڑھ لیں گے، ذکر و اذکار کر لیں گے تو انشاءاللہ شیطان سے حفاظت رہے گی اور وہ سوتے ہوئے زیادہ پریشان نہیں کر سکے گا۔ مزید میرا نام امتیاز اتاری ہے، لیاقت آباد ٹاؤن کا رہائشی ہوں۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، مجھے خوابوں کی تعبیر کے اندر ایک سوال کا جواب چاہیے تھا۔ وہ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ خواب کے اندر بہت سارا پانی دیکھنا، یا بہت زیادہ پانی کے اندر نہانا، یا بہت زیادہ پانی کا اپنی طرف آنا، یہ دیکھنا کیسا ہے؟ بہت زیادہ سے کیا مراد ہے؟ اگر تو ایسا ہے کہ جو نقصان کی حد تک ہے پھر تو یہ خواب اچھا نہیں ہے، آزمائش کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر نقصان کی حد تک نہیں، جیسے بارش ہے لیکن موسلا دھار ہے، نقصان نہیں پہنچا رہی، تو پھر اس کو برا نہیں کہا جائے گا۔ پھر ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ پانی کس طرح کا ہے۔ اگر صاف شفاف پانی ہو تو تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، اور اگر پانی گندا ہے، گدلا ہے، میلا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی ملاوٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی جو رنگت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، تو وہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا۔ پھر بہرحال دریاؤں کی تعبیر الگ ہوتی ہے، سمندر کی الگ ہوتی ہے، بارش کے پانی کی الگ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر جو آپ کا سوال تھا کہ بکثرت پانی کا اپنے طرف آتے ہوئے دیکھنا کیسا، تو اگر وہ نقصان کی حد تک ہے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور صاف ہے تو یہ پھر نقصان نہیں بلکہ پازیٹیو سائن ہوا کرتا ہے۔ مزید میرا نام فیصل اور میں لیاقت آباد کا رہائشی۔ تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ شیشہ کاٹتے کاٹتے ٹوٹ رہا ہے جیسے کہ نا، تو اس کی کوئی تعبیر ہو تو مطلب کون سا شیشہ کس طرح سے کاٹتے ہوئے دیکھا؟ تو نارملی شیشہ بازو کا ٹوٹ جاتا ہے ہمارے سامنے گھروں میں بھی، اور ہو سکتا ہے آپ کا کام ہو شیشے کا، تو اگر کام ہے شیشے کا پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی، کیونکہ عمومی حالات سے متعلق ہوگا، جو روٹین ورک ہوتا ہے بندے کا۔ تو جو شیشے کا کام کیا کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو بازو کا ٹوٹ بھی جاتا ہے، تو پھر ایک نارمل چیز ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے اور پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مزید میرا نام محمد حسان اتاری ہے۔ مجھے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے مجھے قتل کرا تو میری ویسی آنکھ کھل گئی، تو میں اس کی تعبیر بتا دی جائے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے آپ کی، ہر مسلمان کی، پریشان نہ ہوں۔ بعض اوقات کسی خبر سنی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی ایسا منظر دیکھا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح کا خواب نظر آ جاتا ہے۔ شیطان بھی بعض اوقات بچوں کو پریشان کرتا ہے، تو اس کو ذہن پہ سوار نہ کریں، بس اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے گا، پریشان نہ ہوئیے گا۔ مزید میرا نام عمیر اتاری ہے۔ اچھا، میرے گھر کے اندر جو ہے بچوں کی امی نے خواب دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں جو ہے وہ داخل ہو رہی ہیں دروازے سے، تو اس کی خواب کی تعبیر مجھے بتا دیجئے کہ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خواب ہے۔ اللہ پاک حقیقت میں بھی مسجد نبوی شریف کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اچھا خواب ہے، محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جو بھی عاشق رسول ہے اس کے دل میں مسجد نبوی کی زیارت کرنا، گنبد خضرا کی زیارت کرنا یہ یقیناً رہتا ہے، تو وہی چیز بندہ خواب میں دیکھتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ جو اپنے آپ کو سفر حج پر دیکھے رہے، سفر مدینہ پر دیکھے،
تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے کہ حقیقت میں بھی اسے یہ سعادتیں نصیب ہوں گی۔ دعا بھی کریں، اسباب کے لیے کوشش بھی کریں مدینہ پاک جانے کے لیے، انشاءاللہ اس سے بہتری کا معاملہ ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سیگمنٹ کی جانب۔ چند منٹ کا ایک سیگمنٹ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو دکھانا ہے، پھر ہمارے پاس کچھ وقت ہوگا، اس کے بعد بھی آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام میں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا نام خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے تعلق سے بہت شہرت رکھتا ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے جن شخصیت نے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا شروع کی ان میں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا نام سر فہرست آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا تذکرہ ایک سے زائد جگہ پر ملتا ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، جب حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام قید خانے میں تھے، آپ کی شہرت خواب کی تعبیر بیان کرنے کے تعلق سے ہو چکی تھی۔ اسی دوران والی مصر جس کا نام ریان بن ولید تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ 7 کمزور گائیں 7 صحت مند گائیں کو کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح 7 بالیں دیکھی جو سرسبز و شاداب ہیں، اور 7 خشک بالیں اس نے دیکھی۔ بادشاہ تھا، اس نے کاہنوں کو، جادوگروں کو جمع کیا اور کہا کہ رات میں نے یہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر مجھے معلوم کرنی ہے۔ بادشاہ کے کہنے پر سب نے کہا کہ یہ تو جھوٹا خواب ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں، ہم اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ خواب پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا۔ آپ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی اور اس کی ڈیٹیل کچھ یوں ارشاد فرمائی کہ اے بادشاہ، تم 7 سال تک کھیتی کرو گے، پھر اس کے بعد 7 سال ایسے سختی کے آئیں گے کہ جس میں تمہاری کھیتی نہ ہو سکے گی، لہٰذا تم یوں کرو کہ جب 7 سال تک اچھی کھیتی کرو تو جو غلہ تمہیں کھانا ہے صرف اتنی مقدار جو کہ تھوڑی ہوگی وہ تم اپنی بالی میں سے نکال کر استعمال میں لاؤ، بقیہ غلے کو اسی بالی میں رہنے دو، اور یہ غلہ تم جمع کرو گے اگلے 7 سالوں کے لیے جس میں خشک سالی ہوگی، اور یہ جمع کردہ غلہ تم استعمال کرو گے اور اس میں سے کچھ غلہ تم بچا بھی لوگے۔ پھر 7 سال کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں اللہ پاک لوگوں کو بارش عطا فرمائے گا اور وہ خوب جو ہے وہ پھلوں سے، غلے سے فیض یاب ہوں گے۔ ناظرین، یہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ایک عظیم کارنامہ تھا کہ اس خواب کے بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے اس پر عمل کیا، اور آنے والے سالوں میں ویسا ہی ہوا جیسا کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا۔ اور یہی خوابوں کی تعبیر بیان کرنا آپ کے قید خانے سے نکلنے کا باعث بھی بنا۔ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، کبھی تو اپنے نبی کو قید خانے میں ڈال کر امتحان فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام پر جو بھی مصائب و آلام آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک امتحان ہوتا ہے جسے یہ کامیابی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے درجات میں پہلے سے کہیں زیادہ مزید بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے ایک سبق بھی ہوا کرتی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، اسی طرح حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اور جو دیگر انبیاء کرام ہیں، ان کے واقعات کے اندر جو بھی آزمائشیں ہیں یہ خدا کی جانب سے ان کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان کی شان و عظمت میں کچھ بھی کمی کا خیال نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے انہیں معصوم رکھا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے ہر طرح کے گناہ سے، تو جو بھی امتحانات ہوتے ہیں وہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس قرآنی واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا
کہ خواب کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ پازیٹیو یوں ہوتے ہیں کہ بندہ اس مصیبت کے آنے سے پہلے اس کے لیے اسباب اختیار کرے اور مصیبت سے بچنے کا اہتمام کرے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے والی مصر کو جو مشورہ دیا وہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوا۔ اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا، امید ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف واقعات کو، قرآنی واقعات کو، احادیث کے واقعات کو سلسلے میں یوں بیان کیا جائے تاکہ اس علم سے متعلق ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ کچھ دیر پہلے کالر نے کال بھی کی تھی کہ خوابوں کی تعبیر کی کیا حقیقت ہے، ہم اس پر کتنا یقین رکھیں نہ رکھیں، تو امید ہے کہ اس سیگمنٹ میں اس سوال کا جواب بھی بخوبی ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر خوابوں کو بیان فرمایا ہے۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب۔ جی سنائیے۔ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ طوفان ساتھ میں آ رہا ہے اور پانی بھی آ رہا ہے، کہ صبح کا ٹائم دیکھا ہے، فجر کا ٹائم، تو خواب کی تعبیر بتا دیں آپ۔ خواب تو اچھا نہیں ہے، اللہ پاک بھلائی والا خیر والا معاملہ فرمائے۔ طوفان کا دیکھنا یہ کسی آفت کی، کسی آزمائش کی علامت ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں صدقہ پیش کر دیں، انشاءاللہ عز و جل صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آزمائش آنے والی تھی، اللہ پاک صدقے کی برکت سے آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ مزید میری خواب کی تعبیر بتا دیں۔ میں نے خواب میں بھینس کا بچہ دیکھا ہے جو بلیک رنگ کا ہے، جو زیادہ تر میرے ساتھ ہی رہتا ہے اور سوتا بھی چارپائی پہ ہے۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ فضول خواب معلوم ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، بعض اوقات اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ ہر خواب کی تعبیر ہو ضروری نہیں ہوتا۔ مزید میں نے خواب میں اپنے دوست کو زخمی دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، ان کے لیے دعا کریں، کوئی صدقہ کریں۔ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا شکار ہوں، کہیں آنا جانا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں حفاظتی تدابیر ضروری ہوتی ہیں، تو وہ ضروری اختیار کریں، انہیں مشورہ دیں، بہرحال ان کے لیے دعا خیر فرمائیں۔ مزید کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک بھائی ساتھ ہے اور ہم دونوں جا رہے ہیں اور رستے میں بہت ساری چمگادڑ اڑتی ہوئی آتی ہیں، میرے سر پہ بیٹھ جاتی ہیں، تو میں اس سے خوف محسوس کرتا ہوں، تو اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ اچھا نہیں ہوتا، برے شخص کی علامت ہوتی ہے، کسی کی طرف سے آزمائش اور مشکل درپیش ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے ماحول پہ غور کریں، اطراف پہ غور کریں اور اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، دعا کریں۔ صبح و شام جو حفاظت کے وظائف ہوتے ہیں انہیں پڑھیں تاکہ اللہ پاک آسانی سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ مزید میرا نام مزمل ہے اور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خوابوں کے اندر میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ بار بار مجھے نظر آئیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طور پر نظر آتے ہیں۔ فوت شدہ کا خواب میں آنا تو ایک نارمل سی بات ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کا نظر آنا ایک فطری بات ہے۔ اچھی حالت میں نظر آتے ہیں تو اچھی امید رکھنی چاہیے، اگر کسی بری حالت میں دیکھیں تو ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اللہ پاک بہتری والا معاملہ فرمائے گا۔ اس لفظ کی تصحیح بھی کر لی جائے، عموماً لوگ اس کو انتقال بولتے ہیں، تو تا پر زیر ہے انتقال، ٹھیک ہے، تو منتقل ہونا، انتقال، یہ لفظ بکثرت استعمال ہوتا ہے، تو کوئی ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ایسی اردو کا لفظ ہے، میں نے کہا اگر اس کے تلفظ کو درست ادا کریں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا۔ مزید والدہ اور میرے والد محترم دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں اکثر یہ خواب دیکھتا ہوں کہ وہ میرے نظروں کے سامنے آتے ہیں۔ میری والدہ اور میرے والد محترم کو میں دیکھتا ہوں تو خواب کے اندر تو وہ دونوں صحیح سلامت ہوتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی تو آپ کیسے واپس آ گئے؟ ماشاء اللہ، اچھی حالت میں دیکھا ہے، اٹس اے گڈ سائن، ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، فوت شدہ کو اچھی کیفیت میں دیکھنا یہ بھلا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ مزید
بات کر رہا ہوں سر پنجاب سے مظفر گڑھ. تو سر جی خواب یہ ہے کہ خواب میں اگر کسی کی میت دیکھیں تو اس کا کیا حال ہوگا, پھر یہ کیسا ہوگا خواب, یا خواب میں کسی کی موت دیکھ لیں. اگر زندہ کی آپ نے موت دیکھی ہے تو اس کے لیے دعا کریں درازی عمر بالخیر کی. ضروری نہیں کہ اس کا انتقال کا وقت قریب ہو, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. اور اگر فوت شدہ کو دیکھا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو ہو چکی اور وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی. اچھی حالت میں دیکھا تو اچھی اور بہتری کی یہ صورت ہوتی ہے, اگر بری حالت میں دیکھیں تو ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کریں. بعض اوقات کسی کے موت دکھا کر خواب دیکھنے والے کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرے, اور اگر کسی غلطی کا کوتاہی کا شکار ہے تو اللہ پاک کی طرف رجوع کرے, توبہ کرے اور اس غلطی سے کوتاہی سے اپنے آپ کو بچائے. مزید 2 دفعہ خواب دیکھا ہے یہ نا, 2 بھینسیں ہوتی ہیں, ایک بھینس ہوتی ہے جو میرے بنا حملہ کرتی ہے اور دوسری بھینس ہوتی ہے یعنی کہ تندرست ہوتی ہے اور وہ میرے سے بیک سائڈ سے نہ حملہ کرتی ہے. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کسی عورت کی طرف سے آزمائش کی یہ علامت ہوتی ہے, تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ عافیت والا معاملہ فرمائے اور اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کریں. ہو سکتا ہے گھر میں آپ کا انداز یا کوئی ایسی بات ہو کہ جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہو سکتی ہو, تو اپنی اصلاح کی طرف بھی غور کریں, توجہ کریں اور مزید بہتر حسن اسلوب کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش فرمائیں. مزید میرا نام مکرم اتاری ہے. سوال عرض یہ تھا کہ خواب میں اپنے آپ کو اور ہمارے دوستوں کو جوان دیکھنا کیسا, اس کی تعبیر بیان کر دیجیے. نارمل ہے, آپ کی آواز سے اور جو معلوم ہوتا ہے لڑک پن میں ہوں گے آپ, جوانی کی طرف جا رہے ہوں گے, تو دوست ہو سکتا ہے باتیں کرتے ہوں کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے, جوان ہو جائیں گے تو پھر ہم یوں کریں گے تو وہ کریں گے. بہت سارے ارمان ہوں گے, بہت سارے ٹارگیٹس ہوں گے, بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی. تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے, اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. مزید میرا نام محمد ریحان ہے اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں الو کو دیکھتا ہے تو اس حوالے سے اس خواب کا کس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ اچھا نہیں ہوتا, کسی برے شخص کی علامت ہوتی ہے. تو اپنی صحبت پر, اپنی کمپنی پہ غور کریں, انٹریکشن, اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ اصلاح کا موقع ملے گا. بندے کو خود احتسابی کرنی چاہیے, اچھا ماحول ہمیشہ اپنانا چاہیے. اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد بالخصوص اپنے ان معاملات پر غور و فکر کرنا چاہیے. مزید میرا نام ناصر حسین ہے. میں آپ سے ایک تعبیر پوچھنا چاہتا تھا. اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, قتل و غارت چل رہی ہے, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. دیکھیں, منظر تو اچھا نہیں ہے, لیکن آج کل کے زمانے میں اور جو حالات چل رہے ہیں تو بہت زیادہ نگیٹو خبریں, جنگ و جدال کی, پریشان کن, قتل و غارت گری کی لوگ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. ظاہر سوشل میڈیا ہے. ایک وقت تھا کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے ہوتے تھے تو آپ کو کوئی چیز دیکھنے کو نظر آتی تھی. اب تو جہاں آپ ہیں وہاں پر آپ کے ساتھ اسکرین موجود ہے اسمارٹ فون کی شکل میں, تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کلپس بھی وائرل ہو رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر تو یہی وجہ بنتی ہے اس طرح کا خواب دیکھنے کی. تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو بھی, ہر مسلمان کو قتل و غارت گری سے, نقصان سے محفوظ فرمائے. مزید سر یہ میری وائف نے خواب دیکھا جیسے 2 سانپ ہیں جو آپس میں جیسے لڑ رہے ہیں اور تیسرا سانپ مارا ہے گھر والی نے میرے. سانپ دشمن ہے, برا شخص ہے, اور اس کو مار دینا دشمن پر غلبہ پانے کی علامت ہوتی ہے. اس معنی پر اچھا خواب ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہر طرح کے دشمن سے محفوظ فرمائے. آخری کال کو شامل کرتے ہیں. جی دیکھا ہے کہ میں گھوڑے کے اوپر سوار ہوں اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے, تو برائے کرم اس کی تعبیر جو ہے وہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو اپنی مرضی سے چلانا یہ منصب ملنے کی علامت ہوتی ہے. خواب دیکھنے والے کی عزت میں اللہ پاک اضافہ عطا فرمائے گا. اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اللہ پاک قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے،